وسلم حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ایک صحابی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے کہ میرے گناہ کم ہو جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، تمہارے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے درختوں سے پتے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اسے آج فار گرانٹیڈ مت لیجیے گا، کیونکہ آج پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اس موضوع پہ انشاءاللہ بڑی انفارمیٹیو گفتگو ہونے والی ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں جن کو بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا. پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی کا ہر لمحہ نعمت پروردگار کے سائے میں گزرتا ہے. وہ انسانوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اور انسانی تقاضوں کی تکمیل فرمانے والا کریم پروردگار ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و انعام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا کی کوئی شے بھی اس کے کرم کے سائے سے باہر نہیں ہے. انسان کا پورا یہ جو وجود ہے نا ناظرین، یہ وجود انعامات الہی کا مکمل مظہر اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے بے کرا احسان و انعام کا احساس دلانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ناظرین ایک عظیم ترین نعمت پانی ہے، جس پر انسان کی بقا اور حیات موقوف ہے. پانی بہت عظیم ترین نعمت ہے ناظرین. انسان کو اس کی اہمیت اور ضرورت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب پیاس کی شدت اس کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے. تب اسے ایک گھونٹ پانی کی قدر کا احساس ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے جس کے بغیر دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے. انسان کچھ دیر ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن پانی پیے بغیر آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات کو پانی کے ذریعے غیر معمولی انداز میں جوڑے رکھا ہے اور انسان کی بہت سی ضرورتیں صرف اور صرف پانی ہی کے ذریعے سے پوری ہوا کرتی ہیں. پانی کے ذریعے ناظرین مردہ زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، جھاڑ اور پودے پھل اور پھول لہلانے لگتے ہیں. پانی کے سبب ہی انسان اپنی ظاہری نجاست اور میل کچیل کو دور کر پاتا ہے. پانی ہی سے انسان تر و تازگی حاصل کرتا ہے. پانی سے کھیت و کھلیان ہرے بھرے رہتے ہیں. انسانی آبادی وہاں ہی مقیم ہونا پسند کرتی ہے ناظرین جہاں پانی کا نظام ہو، ورنہ بغیر پانی کے آباد بستیاں بھی ویران اور جنگل ہو جایا کرتی ہیں. غرض یہ کہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت سی حاجتوں کو پانی سے وابستہ کر رکھا ہے. اب دیکھیے یہ جو انسانی وجود ہے نا، انسانی جسم ہے، انسانی جسم کا نصف حصے سے زیادہ پانی پر مشتمل ہے. صرف دماغی کو اگر آپ لے لیں ناظرین تو 85% پانی پر مشتمل ہے. گردے 80% پانی پر مشتمل ہیں. ہارٹ، انسان کا جو دل ہے، وہ 80% مشتمل ہے. اسی طرح سے پھیپڑے 80% پانی پر مشتمل ہیں. لیور 75% پانی پر مشتمل ہے. جلد جو ہماری ہے ناظرین، یہ جلد 75% پانی پر مشتمل ہے. خون کے اندر تقریباً 50% پانی کی مقدار ہے. ہڈیوں میں تقریباً 25% پانی کی مقدار ہے. یہ جو دانت ہیں جن سے ہم چباتے اور کھاتے ہیں ناظرین، اس میں 10% پانی ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ جسم کے ہر خلیے میں موجود پانی جو ہے وہ بنیادی طور پر جسم کے نظام کو چلاتا ہے. دنیا کا ناظرین 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے. پانی صرف پینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام جانداروں کے وجود کی اساس اور رب کائنات کی توحید پر ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ قرآن سے آواز آتی ہے اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، یہ پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے.
ناظرین کرام، اب بات یہ ہے کہ انسانی اور حیوانی غذا کا تمام تر دار و مدار، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، پانی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث شریف میں آتا ہے کہ پانی پلانے اور صدقہ جاریہ کے طور پر کنویں کھودنے کے فضائل مکمل طور پر صراحتاً احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات نہ کرے گا، نہ ہی ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت سے زائد پانی کو لینے سے دوسروں کو روکے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں زائد پانی سے دوسروں کو روکا تھا جبکہ اس میں تمہارے کوئی عمل دخل نہ تھا، آج میں تم کو اپنے فضل سے محروم رکھوں گا اور اپنا فضل تم پر نہیں کروں گا۔ اسلام میں ناظرین اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے بہت ہی بابرکت پانی جاری ہوا، جسے دنیا آب زمزم کہہ کے پکارتی ہے، جو کہ ایک نہایت ہی مبارک ترین پانی ہے، جسے پی کر نہ صرف لاکھوں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ کمال یہ ناظرین کہ لائٹسٹ واٹر ہے دنیا کے اندر، جس میں سوڈیم بھی موجود ہے، جس میں کیلشیم بھی موجود ہے، جس میں میگنیشیم بھی موجود ہے، جس میں پوٹاشیم بھی موجود ہے، جس میں کلورائڈ بھی موجود ہے، جس میں فلورائڈ بھی موجود ہے۔ یعنی یہ دنیا میں وہ پانی ہے ناظرین جو بیماریوں کو دور کرنے والا بھی اور توانائی دینے والا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم بطور کھانا یعنی غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، یہ بڑا ایک اہم ترین موضوع ہے اور اس موضوع کو ایک عام آدمی فار گرانٹڈ لیتا ہے۔ میں یہ سمجھوں پانی کی کوئی وقت ہی نہیں ہے صاحب ہمارے نزدیک، جبکہ پانی ہی بنیاد ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اللہ کی جو اتنی عظیم ترین نعمت پانی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، پھر عملی طور پر سرکار علیہ السلام نے جس طرح سے پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو ہم اسراف کرتے ہیں اتنا، اس کا نقصان کیا ہے، کیوں منع فرمائے؟ آئیے آغاز کی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے جنید بھائی، آپ کا سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا خاصہ ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں انٹرو میں آپ مضمون کو بیان کر کے ہمارے لیے راہ متعین کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے مختلف طرز کے پانیوں کا ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے تخلیق فرمایا۔ یہ آب حیات کے طور پہ ذکر ہوا۔ پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا، اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسے کھیتیاں اگائیں، لوگوں کے لیے رزق کے ذریعے پیدا فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخروی طور پر 2 پانیوں کا ذکر فرمایا کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا وہاں بھی اس کو پانی کی طلب ہوگی، اور جہنمیوں کو جہنم میں بھی پانی کی طلب ہوگی، لیکن دونوں کی کیفیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا۔ وہ کیا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حق واضح کر دیا، کوئی ایمان لے آئے کوئی کفر کر لے، لیکن یاد رکھے جو جہنم میں چلا گیا ظلم کر کے، کل محل یشفی الوجوہ، کھولتا ہوا پانی اس کو ملے گا، اور جو ایمان والے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا جو جنتی ہیں ایمان والے ہیں ان کو وہ پانی ملے گا کہ اگر اس کو دنیا میں اتار دیا جائے تو کبھی بھی اس کا ذائقہ اور بو خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پانی کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی یہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ وہ وضو اس وقت تو نلکے نہیں تھے، ٹھیک ہے، پانی کھول دیا تو بہتا رہا، برتن سے وضو کیا جاتا تھا اور جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی پانی استعمال ہوتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی ضرورت سے زائد استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اسراف نہ کریں۔ عرض کرنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا پانی ہی میں تو اسراف ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جس برتن میں وضو فرماتے تھے اس کو مد کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ بتائیے ذرا کیسے وضو فرماتے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی مبارکہ میں مد میں وضو فرمایا اور سا میں غسل فرمایا، اچھا، اور برکت کی دعا فرمائی اللہم بارک فی مدنا و ساعنا، یا اللہ ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں برکت پیدا فرما۔ یہ ذرا وضاحت کیجئے مد کیا ہے اور سا کیا ہے؟ یہ 2 ویسے تو برتن ہیں جن میں پانی آتا ہے، لیکن پیمائش کے اعتبار سے مد میں 1 سیر پانی آتا ہے۔ 1 سیر سے مراد 1 لیٹر؟
1 کلو 1 کلو ٹھیک ہے، اور سا میں 4 کلو پانی آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 کلو پانی کے ساتھ وضو کر لیتے اور 4 کلو پانی کے ساتھ غسل مبارک فرما لیتے. 4 کلو پانی سے غسل مبارک کر لیتے. جی بالکل، یہ بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مزاج ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم پانی سے بھی غسل ہو سکتا ہے. اب ہم اپنی زندگی کے معمولات دیکھیں، شاور کھول دیا اور اس کے نیچے کھڑے ہو گئے، کیا جی تسکین حاصل ہو رہی، تو یہ پانی کا ضیاع ہو رہا. اللہ ضرورت نہیں تھی اس کی. حالانکہ اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا تھا، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 مد سے وضو فرمایا. 1 کلو کا مطلب ہو گیا 1 شیر، یعنی 1 کلو. ہو ہمارے یہاں تو مطلب وضو کرتے ہوئے جو ہے 3-4-5 لیٹر پانی ویسے ہم بہا دیتے ہیں. بلکہ مساجد کے اندر آپ دیکھیے، ویسے گھروں کے اندر نل کا کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جب ہم باقاعدہ جو اعضام دھو رہے ہوتے ہیں، کلی کر رہے ہوتے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہوتا ہے. بار بار تبلیغ کے باوجود جب نہیں کرتے تو پھر مسجدوں والے اس کے جو چوڑیاں ہوتی ہیں اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ پانی زیادہ نہ بہے. پھر ہمارے گھروں میں صفائی کرتے ہوئے جس طرح پانی بہایا جاتا ہے، وہی بات ہو گئی کہ پانی پلانے کے لیے جو گلاس رکھا تھا مجبوراً اس کو زنجیر سے بھی باندھنا پڑا، تاکہ کوئی لے کے نہ جائے. بالکل ایسے گھروں میں صفائی کرتے ہوئے اور نیشنل سطح پہ پانی کا جس طرح ضیاع ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں، ہر ایک کو استعمال کرنے کی اجازت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا، پھر گھاس کا ذکر کیا، پھر آگ کا ذکر فرمایا. یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب ضرورت سے زائد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی جان کے بیٹے مطلب یہ کسی کو دینے میں انکار نہ کرو جب آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد بالکل انکار نہیں کرنا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. آپ نے اپنی زمین کو پانی لگایا اور اس کے بعد باڑ لگا دی تاکہ پانی اچھی طرح لگ جائے. ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے بارے میں بہتر فیصلہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد آپ جب پانی لگا لیں تو جب پانی آپ کی زمین کو پورا ہو جائے تو اس کو آگے دے دیں. ٹھیک ہے. یہ بتایا کہ پانی میں بھی رکاوٹ نہیں ہے، فصلوں میں بھی رکاوٹ نہیں ہے، تاکہ زمین کی نمی ختم نہ ہو. جب پانی گہرائی کی طرف چلا جائے گا تو زمین کی نمی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے بعد جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا زمانہ حیات تھا، اس میں کسی کو دقت ہوتی، کوئی پریشان ہوتا، کوئی اپنے والدین کے لیے سال ثواب کرنا چاہتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم کنواں کھدوا دو، پانی کی سبیل لگا دو، جب لوگوں کے جگر ٹھنڈے ہوں گے تو تمہارے فوت شدہ کو ثواب ہو. کیا اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب باتیں اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو آج نہیں مجھے پتا ہے. اور ظاہر ہے مفتی صاحب نے جو اس وقت اوپننگ کی بڑی کمال ہے. اب ذرا آپ نے بتانا ہے، اور ایک عام آدمی سننے والا جو ہے، ہم تو پانی کی کوئی اہمیت سمجھ نہیں رہے. ابھی دیکھیں یہ پانی ہے میرے پاس، یہ پانی میں نے پانی پیا اپنی ضرورت کے مطابق، پیاس کے مطابق. اس کی اہمیت کو میں نہیں سمجھ رہا کہ ایکچولی اس کی اہمیت کیا ہے. آج آپ نے اہمیت بتانی ہے کہ کتنا ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے پانی. ایک بات اچھا، پانی کی اگر کمی ہو جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. نارملی ہمارے یہاں جو ہے اس طرح سے انٹیک ہوتا ہی نہیں ہے پانی کا. کتنی مقدار ضروری ہے جسم کے لیے یہ آپ نے بتانا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ مقدار پوری نہیں ہے تو ضروری مقدار کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا کیا جانا چاہیے، بتائیے ذرا. بہت شکریہ جنید بھائی. بات یہ ہے کہ جیسے ابھی قاری صاحب نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے. تو یہ جو انسان ہے نا، جو ہمیں 4-5 فٹ کا 6 فٹ کا نظر آتا ہے، اس کے اندر بھی پوری ایک بڑی خوبصورت کائنات ہے. واہ. اور اس کو دل، جگر اور دماغ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو وہ لائف آرگنز دیے ہیں. یعنی مین آرگنز آپ کے ہیں جو پورا ایکٹیو کرتے ہیں پورے جسم 3 لائف آرگنز ہیں. جی، آپ کا جو دل ہے وہ آپ کی پوری باڈی کے سر سے لے کے پاؤں تک تمام جو عضلات، مسکولر سسٹم ہے، وہ اس کا کیپیٹل اور ہیڈ کوارٹر ہے. ٹھیک ہے. جگر آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ اس میں بھی پانی ہوتا ہے، تو وہ آپ کی پوری باڈی کے تمام گلینڈز اور غدود جو ہے وہ اس کا کیپیٹل ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو آپ کا دماغ ہے وہ آپ کے پوری باڈی کے اعصاب یا جو نروس سسٹم ہے وہ اس پورے کا ہیڈ کوارٹر ہے، کیپیٹل ہے. اور تینوں چیزیں آلموسٹ کو 80% پانی پر محیط ہیں. جی. اور یہ 3 جو لائف آرگنز ہیں، ساری زندگی انہی پہ جو ہے وہ لائف ہماری محیط کرتی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کمزور ہوتی ہے یا خراب ہونے کی طرف جاتی ہے یا ایکسپائر ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ ڈیڈ ہوتی ہے تو ہمارا جسم جو ہے وہ باقی 2 لائف آرگنز کے اوپر بیلنس نہیں رہ سکتا، ہماری زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی، موت واقع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے. اور بتائیے ڈاکٹر صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اسی طرح سے آپ کا جو سٹمک ہے، معدہ ہے، معدے کے اندر جب بھی آپ کے کوئی درد ہو
آپ کے کوئی جلن شروع ہو جائے, برننگ شروع ہو جائے, آپ پانی گرم کر کے اس کو نیم گرم پانی پلائیں, صرف نیم گرم پانی, جی آپ کا پانی نارمل پانی نہیں, نارمل نہیں, نیم گرم پانی. ہمارے نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب معدے میں جلن ہوتی ہے, ذرا میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں, سینے میں جلن ہوئی, معدے میں جلن ہوئی, تو ہم کرتے کیا ہے کہ ذرا ٹھنڈا پانی لے کے آؤ, ٹھنڈا دودھ لے کے آؤ, اس کے اندر پاکولا اور دودھ مکس کرو. اس کی وضاحت دے دوں کہ جب آپ معدے میں درد ہوتی کب ہے, میدا جو ہے وہ مسلز کا ہے, مسکولر, اس میں جو مسلز ہیں وہ سٹریچ کر رہے ہوتے ہیں. جب میدے میں ٹھنڈک آئے گی تو ٹھنڈ سے اس کے پٹھے میدے کے جو ہیں وہ سکڑیں گے, جب وہ سکڑیں گے تو درد ہوگی, ٹھیک ہے, کھچاؤ سے درد ہوگی. اچھا, جب آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آپ کو وقتی طور پر تسکین ہوگی, لیکن اس ٹھنڈے پانی سے آپ کے پٹھے مزید سکڑ جائیں گے, جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو الٹی متلی کی کیفیت ہوگی, یا آپ کو جو ہے وہ ڈکار آپ کا آئے گا یا پھنس جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کے لیے پھر بے شمار مسائل بنیں گے. تو پانی کو گرم کر کے جو ہے وہ لینا, اس کو ریلیف مل جائے گا پٹھوں کو. آقا علیہ السلام سے ہمیں جو بات ملتی ہے طب نبوی میں, پانی چسکیاں لے کر پئیں, اس پہ غور کرنا ہے. اب آپ غور کیجئے گا کہ پانی جو ہے وہ اس کی چسکی کب آئے گی, پانی تازے کی چسکی آئے گی یا ٹھنڈے پانی کی چسکی آئے گی یا گرم پانی کی چسکی آئے گی. لسی پینے والا چسکیاں لے رہا ہوتا ہے یا چائے پینے والا؟ بالکل ٹھیک, کیونکہ چائے گرم ہے, جو گرم چیز لے رہا ہوگا وہ چسکیاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی کو چسکیاں لے کر پیو. ٹھیک ہے, تو پانی گرم کر کے نیم گرم پئیں گے تو یہ جو ہم پولوٹڈ واٹر اور مختلف بیماریاں آ رہی ہیں اس سے بھی بچ جائیں گے. پانی کہیں سے بھی ہو, اس کو گرم کر کے سنت نبوی کے مطابق چسکیاں لے کر, میں جون جولائی میں سنت یہ ہے کہ چسکیاں لے کر, لیکن نیم گرم کر لیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ مطلب بڑھ جائے, زیادہ اچھا فائدہ ہے. چسکی آئے گی گرم پانی کی, نیم گرم پانی کی چسکی آئے گی. اسی طرح سے ہمارے جو جوڑوں کے مسائل اس وقت ہو رہے ہیں, ایون آپ ریڑھ کی ہڈی جو ہے, جو کمر کے موڑے ہیں, ان کے اندر بھی ایک سپائنل فلوئڈ ہوتا ہے, وہ بھی یہی پانی ہے. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ڈسک ہل گئی ہے, جی وہ جو ڈسک اپنی جگہ سے سلپ کر گئی, اور وہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ڈسک کے ساتھ جو ہمارے مسلز جو ہے وہ اس کو, اور نروس سسٹم اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے ایک امام ہے, وہ لاکھوں لوگوں کو اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے رکوع اور سجود میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو موو کر رہی ہے وہ سن کر ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے, جی وہ سن کر نروس سسٹم اور مسکولر سسٹم ایکٹ کروا رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم فولڈ ہو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. تو وہاں نروس سسٹم اور مسکولر جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے اس کی کوارڈینیشن صحیح نہیں ہو پا رہی, اور وہاں جو فلوئڈ تھا اس کا جو مسئلہ بنا, اس کی وجہ سے ڈسک اپنی جگہ سے کسی ایک طرف کو کھچ گئی, یعنی ادھر کا پٹا جو تھا وہ جیم ہو گیا. تو وہاں بھی بات صرف وہ پانی کی آئے گی, کیونکہ اس میں بھی اسپائنل کارڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر اسپائنل فلوئڈ ایک موجود ہوتا ہے. اچھا, دماغ ہمارا جو ہے وہ جس کل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, اس کے اندر بھی وہ ایک واٹر کے اندر سوئم کر رہا ہے, تیر رہا ہے. پانی کم ہوتا جائے گا وہ سکڑتا جائے گا, اس نے رہنا اسی کی 80%, دماغ آپ کو 80% جو ہے وہ اس کے اندر تیر رہا, اسی کے اندر رہنا ہے. اور اگر پانی کم ہوتا جائے گا تو وہ سکڑتا جائے گا. یادداشت کی کمزوری اور کئی ساری مطلب الزائمر اور اس طرح کی پوزیشن, یہ بھی پانی کی کمی کی وجہ سے, یعنی یادداشت کا مسئلہ, حافظے کا مسئلہ, دیگر چیزیں جو ہیں وہ سب پانی کی وجہ سے. پانی تو اس کا مطلب یہ کہ بیک بون ہو گیا نا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا, اب ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب ظاہر یہ حکمت کی پوائنٹ آف ویو سے تو اتنی مزے کی باتیں ہیں کہ سنتے رہے ہم ڈاکٹر صاحب کو. آپ پہلے تو یہ بتائیے, ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے 71% پوری دنیا میں ظاہر ہے جو ریشو ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے دنیا. دوسرا یہ کہ اس میں یہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کتنا پانی پینے کے قابل ہے, اور ظاہر ہے یہ گریجولی جس طرح سے کمی آتی جا رہی ہے, یا پانی جس طرح سے مطلب ہمارا جو ہے پولیوٹیڈ ہوتا جا رہا ہے, اسے کیسے قابل استعمال بنایا جائے, پینے کے قابل بنایا جائے. دنیا جو ہے اب دیکھیے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو بالکل جو ہے صاف پانی نہیں ملتا, بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پانی ہی موجود نہیں ہے, اور آگے جا کے مزید جو ہے ڈیزاسٹر پیدا ہوگا. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, ماشاءاللہ آپ نے جیسے اپنے پروگرام کے اندر, اپنے بیانیہ کے اندر ہی پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, تو آپ کی اجازت سے سوال کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جیسے ماشاءاللہ آپ نے اپنے پروگرام کا جو ٹائٹل رکھا ہے کہ آج ورلڈ واٹر ڈے بھی سیلیبریشن کیا جائے. بالکل ایسا ہے. یہ جو 1993 کے اندر پہلی دفعہ واٹر ڈے جو ہے وہ اس کو سیلیبریشن کا اپروول ملی, اور اس سے گریجولی ہر سال ہم واٹر ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور واٹر کی امپورٹنس کو اور اس کی سگنیفیکینس کو ہم مطلب ہے کہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں. درست. اور اسی کے اندر کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہر جو جاندار چیز ہے اس کی جو
کریشن ہے وہ پانی کے ساتھ کی گئی ہے. تو درست. پھر یہ اس ہر جاندار چیز کی سروائیول بھی پانی کے ساتھ ہے. درست. تو یہاں سے مطلب ہمیں پانی کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا. جیسے ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ اگر 2% پانی اگر آپ کا انسان کی باڈی کے اندر کم ہو جاتا ہے تو 25% ہماری کام کرنے کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. اوہو 2% اگر مثال پانی کے طور پر ہمارا پانی کی کمی ہو جائے تو ایفیشنسی 25% ڈیفیشنسی میں بدل جاتی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ پانی کی مطلب کتنی اہمیت ہے. تو یہ انسان باقی جتنے آپ دیکھ لیں کہ پانی کی بڑی امپورٹنس ہے. اگر جیسے ہماری خوراک ہمیں چاہیے اس کے لیے بھی 3 جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں اس میں سے ایک جو پرائم ہے وہ آپ کا واٹر ہے. سیڈ آپ کو چاہیے, سائل چاہیے جہاں پہ اس نے جرمینیٹ ہونا ہے. تو پانی کے بغیر وہ آپ کا سیڈ بھی جرمینیٹ نہیں ہو سکتا. مین کہ اگر جیسے ہمارا پاکستان ہے ایگریکلچر ایک بیک بون ہے, ٹھیک ہے, اس کی سروائیول کے لیے بھی ہمیں پانی چاہیے ہوگا. درست. تو جیسے اس سال جو واٹر ڈے کا جو تھیم رکھا گیا ہے وہ گراؤنڈ واٹر رکھا گیا ہے, میکنگ دا انویزیبل ویزیبل. جو پانی نظر نہیں آتا اس کو آپ نے سطح زمین کے اوپر ویزیبل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس تھیم کے اوپر بات ہو رہی ہے آج. تو اس کے اوپر جیسے آپ نے بات کی پوچھا کہ ہمارا جو سطح زمین کے اوپر 71% جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے, سرفیس جو لینڈ ہے. باقی جو 29% ہے وہ آپ کی لینڈ فیز کے اوپر فال کرتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم والیومیٹرک پوائنٹ سے دیکھا جائے تو 97% جو ہے وہ ہمارا اوشن کے اندر اور سی کے اندر پانی فال کرتا ہے, جو ٹوٹلی بریکش سلائن ہے اور ناٹ سوٹیبل ہے. اور باقی جو 3% ہماری پانی کی کوانٹٹی بچ جاتی ہے وہ ہماری مختلف فارم کے اندر کر رہی ہے. جیسے گلیشیئر کی فارم کے اندر ہے, آئس فارم کی فارم کے اندر ہے, آپ کا گراؤنڈ واٹر کے اندر پانی ہے. باقی جو آپ کا مختلف ویٹ لینڈز ہیں, لیکس ہے, اس کے اندر جو پانی فال کرتا ہے, اور سائل زون کے اندر مختلف پانی ہے. تو جو اس میں 3% میں ہمارے پاس جو گراؤنڈ واٹر ہے, جو پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں سے ہم سورس سے لے رہے ہیں, وہ تقریباً 1.69% جو پانی فال کرتا ہے. اور اس میں بھی 1% قابل استعمال ہے پینے کے لیے. اور ایک دیکھیں 99% فارغ ہو گیا, فارغ ہو گیا. صرف 1% کے اوپر ہماری ساری ڈیپینڈنسی ہے. وہ دیکھیں کہ وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اپنے ملک کی اگر ہم دیکھیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیپینڈنسی کہ آپ اس کو پاکستان کی بات کر رہے ہیں جی, پاکستان انٹرنیشنل بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے پورے گلوب کی بات کی, پہلے گلوبل بات کر رہے ہیں, گلوبل کی بات کی ہے کہ 1% پورے گلوب کا پانی ہے. اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے تقریباً 60 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمارا گراؤنڈ واٹر کے اوپر فال کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل اگر ہمارا 145 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ 60 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے. اگر یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے اگر اس کے اوپر ہم دیکھیں تو 50% جو اپنی ہم کراپ واٹر ریکوائرمنٹ ہے وہ گراؤنڈ واٹر سے میٹ کر رہے ہیں, جو 1% سے فال کر رہا ہے. اور جو انسان اپنا جو پانی پینے کے لیے استعمال کر رہا ہے موسٹ آف سمجھ کہ 100% 90% ہے وہ گراؤنڈ واٹر سے میٹ کر رہے ہیں. سوائے دو ہمارے جو ٹوین سٹی ہیں کہ اسلام آباد اور پنڈی, اس کا پانی سرفس واٹر سے لیا جا رہا ہے, جو ہم سملی ڈیم ہے, راول لیک اور خانپور ڈیم ہے. تو اب اس سے دیکھ لے کہ 1% پانی ہمارے لیے کتنا چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے, کتنا چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں ہم پانی کو پائلوٹ کرتے جا رہے ہیں اور پانی کو ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 2 میجر ایشوز ہے, کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو, کہ اس کی کوانٹٹی بھی آسا آسا کم ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک پورا نظام رکھا ہوا ہے کہ پانی پورا ایک سسٹم بیلنس میں ہوتا ہے, لیکن انسان اس کو انٹرپٹ کر رہا ہے. اچھا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحب, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 70% جو ارتھ کا سرفیس ہے وہ آپ کا پانی پر مشتمل ہے, تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ واٹر شارٹیج ہو رہی ہے؟ پھر یہ شارٹیج کا کلیم کیا ہے, یہ سمجھ نہیں آتا. جی بالکل, دیکھیں کہ قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پورا ایک سسٹم ہے, بیلنس ہے, ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے, واٹر سائیکل ہے, کہ پانی آپ کا انفلو آ رہا ہے اور آؤٹ فلو ہو رہا ہے, سسٹم ایڈ بھی ہو رہا ہے, سسٹم میں باہر بھی نکل. ٹھیک ہے, اب جب سسٹم کے اندر آپ کا پانی نہیں آئے گا, جیسے گراؤنڈ واٹر کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کا جو بیلنس, ابھی لاہور سٹی کی اگر ہم بات کریں تو 50% کا گیپ ہے. ٹھیک ہے, 50% گیپ, اور ہر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ 1 سے 1.5 میٹر پانی ہر سال نیچے جا رہا ہے اس کا واٹر ٹیبل. اچھا, ہر سال اتنا جا رہا. اب اس کو دیکھیں کہ یہ ایک تو اس کا جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کا بھی ایشو ہوتا جا رہا ہے. جب ہم اوور پمپنگ کرتے ہیں تو دیکھیں جو ہمارے پاس نیئر بائی سٹی قصور ہے, وہاں کا جو سیلائن واٹر وہ بھی لاہور کی طرف موو کرتا ہے, ایک آپ کی وہ سینک ہول بن جاتا ہے, تو وہ پانی آپ کا ہائر ہیڈ سے لوور ہیڈ کی طرف موو کرتا ہے. اب اس کو آپ نے بات کی کہ اس کو ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے کیسے میٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس کو مختلف ہم معیار لیتے ہیں.
تو جیسے ہمارے پاس جو میجر سورس ہے کہ ہم جو رین فال کا پانی ہے اس کو کیپچر کیا جائے, ٹھیک ہے, اس کو ریچارج کیا جائے گراؤنڈ واٹر ٹھیک کے ہے. اندر. اس کے لیے مختلف جو ہم اگر لاہور کی بات کریں تو آپ کے پاس ریور راوی جا رہا ہے, اس کو مطلب ایز اے ریچارج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. بی آر بیڑی جو کنال جا رہی ہے, لاہور برانچ کنال ہے, اس کے اوپر ہم, اس کے علاوہ مختلف جو اردن جو آپ کے گرین بیلٹس ہیں وہ ہمیں بنانے پڑیں گے. ٹھیک, روڈ کے ساتھ اس کے اندر جتنے بھی ہیں ہمیں وہاں پہ گرین بیلٹ رکھنے پڑیں گے ڈیوائڈ کے اندر, کہ وہاں سے پانی جو آپ کا رین فال سے پانی آ رہا ہے بارش کا, وہ آپ کا ایز اے ریچارج. آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. اب بات ذرا تھوڑی سی عشق پہ مبنی ہونی ہے. دنیا کا یعنی ظاہر عظیم ترین پانی, متبرک ترین پانی آب زمزم, جو ٹھوکروں کا صدقہ اسماعیل علیہ السلام کی, ایک تو آپ یہ بتائیے. دوسرا, دیگر جتنے بھی بیر تھے جن کو سرکار علیہ السلام نے نوازا اپنے لعاب دہن مبارک سے, ان کے بارے میں بتائیے. اچھا, پھر ایک اور بات جو خاص طور پہ وہ یہ کہ انگشت ہائے مبارک سے جو پانی جاری ہوا وہ ایک ہی مرتبہ جس کو میسر آیا, جب جاری ہوا, بتائیے ذرا. جنید بھائی, آب زمزم کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام پانیوں کا سردار فرمایا. جس طرح آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں, آب زمزم تمام پانیوں کا سردار. کیا بات ہے. اس کو جہاں بے شمار عزتیں اور شانیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی, اس میں سب سے بڑی عزت یہ ہے, اور یہ اعزاز آب زمزم کے علاوہ کسی کا نہیں, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور تک بھی پہنچا ہوا. اللہ, شب معراج اس کو اعزاز ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ وابستگی کا اس کو موقع ملا. بلکہ میں یہ کہوں کہ سرکار, وہ کہتے ہیں لوگ کہ قلب اتھر کو جو آب زمزم سے دھویا نہیں, آب زمزم کو قلب اتھر کے ذریعے سے مزید معطر کر دیا. ایسا ہی ہے, یہی معنی سب سے بہترین. ابن خزیمہ کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ علمی باتیں کرتے ہیں, تو اتنا علم آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو امام ذہبی فرماتے ہیں, جب میں آب زمزم پیتا ہوں تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم یاد آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پیو یہ اس کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا میں کہتا ہوں اللہم انی اسالک علما نافعا, یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما. جب اس کو نفع دینے والا علم کہنے کے ساتھ میں وابستہ کرتا ہوں تو میرے علم میں پختگی آ جاتی ہے. اور پھر محدثین نے حفاظ کرام جو کمزور ہیں, جن کو قرآن یاد نہیں ہوتا, ان کو کہا کہ قرآن مجید یاد کرنے سے پہلے تھوڑا سا آب زمزم پی لیا کرو. اچھا, میں بتاؤں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات, آپ پتہ نہیں میں صحیح ہوں غلط ہوں, میری تصحیح فرمائی گا. آب زمزم کی بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ تو ظاہر اللہ جس چیز میں چاہے اس میں شفا دے دے. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو سماعت بھی دی ہوئی ہے, اس کو کوڈ دیا ہوا ہے کہ ہم جو کوڈ اس میں لگاتے ہیں وہ اسی کوڈ پہ ہمارے جسم کو ٹیون کر دیتا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آب زمزم ہمارے لیے تو اس معاملے کے لیے جو ہے نفع بخش ہو جائے. آب زمزم سنتا ہے اور اسی کام کو شروع کر دیتا ہے. یہ آپ نے اس کا جدید ترین معنی کیا ہے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان ہے. یہ مستجاب الدعوات ہے, یہ پانی مستجاب الدعوات ہے. اس کو پینے سے پہلے انسان جو اس سے کلام کرے گا یہ ویسے ہی عمل کرے گا. کیا بات ہے. واہ. مدینہ المنورہ میں جنید بھائی 7 کنویں ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شرف بخشا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا ہوا. ٹھیک ہے, 7 کنویں ہیں, وہ کھارے تھے تو میٹھے ہو گئے, ان کی سطح نیچے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کی وجہ سے بلند ہو گئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام کے قریب پہنچے تو منافقین کی بھی ایک جماعت تھی, تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میرا تیر لے جاؤ, اس کو اس جگہ میں لگا دو تو دیکھو پھر پانی کیسے وہاں سے زمین سے نکلا. تو تیر سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی مبارک نکلا. اور پھر جب واپسی پہ پانی کی قلت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو. اللہ اکبر. ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں, فرمایا لب پئی سوئی ہنیرے وچ جس دم کملی والے تبسم فرما چھڑیا, تے جدوں ہویا لشکر پیاسا تے کملی والے نے انگلی جو چشمہ چلا چھڑیا. اتنا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان تھا کہ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے, ابل کے پانی باہر نکل. اللہ اکبر. تو یہ پانی کس نے نکالا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, نہ وہ آسمان سے اترا نہ زمین سے آیا, یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فیضان ہے. اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے, جہاں سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ نکال دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابہ کرام ان معجزات کو جب بیان کرتے تھے تو انداز گفتگو اتنا باکمال ہوتا تھا, بڑھا کے بیان کرتے تھے. پوچھا آپ جب حدیبیہ کے مقام پہ تھے تو آپ نے وہ جو انگلیوں سے پانی کے چشمے چلتے ہوئے دیکھے کتنے بندوں کے لیے کافی تھے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا اگر 1 لاکھ ہوتا
پانی پی جاتا تو پانی ختم نہ ہوتا. ویسے ہم 1600 تھے, یہ نہیں بتایا کہ 1600 کے لیے کافی ہوگا, 1 لاکھ بھی ہوتا پانی پی جاتا اور پانی ختم نہ ہوتا. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آب زمزم کی ایک حکمت بیان فرمائی, اس کو کھڑے ہو کے پینا. یہ کیا ہے؟ ہر پانی بیٹھ کے پینا ہے. جب آپ بیٹھ کے پئیں گے تو پہلے پانی معدے میں جائے گا, پھر جسم کے جس حصے کو جتنی ضرورت ہوگی پانی وہاں منتقل ہوگا, باقی ویسٹیج میں چلا جائے گا. آب زمزم کو کھڑے ہو کے اس لیے پیا ہے کہ جسم کے سارے حصوں میں ٹرانسفر ہو جائے, ہڈیوں کے درمیان میں, گوشت کے درمیان میں, تاکہ برکت ہر جگہ چلی جائے. اس لیے کہا کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کے پیا. اگر آب زمزم کو کھڑے ہو کے پیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آب زمزم کو ننگا سر کر کے پیو, یہ بھی آب زمزم کی برکات میں سے برکت ہے, آداب میں سے ادب ہے. لیکن کھڑے ہو کے پینا یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کار ہے. اچھا, اس میں ایک بات بتائیے کہ پانی بیٹھ کر پینے یہ کیٹیگوریکل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پانی تم نے کھڑے ہو کے پی لیا تو نکال دو جو مطلب پیٹ میں گیا, تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ کتنا, یہ کیا ہے؟ اس میں جو پانی عام پانی ہے آب زمزم کے علاوہ, یہ جب کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے تو متعدد بیماریاں لگا دیتے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس میں قبلہ ڈاکٹر صاحب اس میں وضاحت مزید کریں گے کہ ہڈیوں اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ انسان کے جوڑوں میں اور اعضاء میں پانی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کیٹیگوریکل, لہٰذا یہ بیٹھ کے پینا چاہیے تاکہ جتنی ضرورت ہو اتنا پانی. ڈاکٹر صاحب ذرا سا یہ بتائیے, اس میں خاص طور پہ ہمارے یہاں جب تصور ہے یعنی پانی جو ہے ویسے ہمارے یہاں اتنا گندا آ رہا ہوتا ہے, اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 80% ہمارے یہاں جو ہے وہ پانی گندا آ رہا ہوتا ہے, پینے کے قابل نہیں ہے. اچھا, اب اس سے بہت سی مہلک بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, مسائل بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. بیماریوں کا شکار جو لوگ ہو جائیں اس کا علاج کیسے ہو؟ انٹیک کرنا ہے پانی ضرورت ہے, پانی گندا ہے, انٹیک کیسے ہو؟ دوسرا یہ کہ یہ جو کھڑے اور بیٹھ کے پینے سے جو مطلب معاملہ ہے, ذرا اس پہ بھی تھوڑا کلام فرمائیے آپ, اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا سر, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پانی ہمارے ہاں ہے ہم اس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں. زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ مختلف قسم کی معدنیات جو ہیں وہ اس کے اندر رکھی ہیں. درست. اگر ہم آج سے کوئی 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ کنویں ہوا کرتے تھے, اور گھروں میں جو پانی استعمال ہوتا تھا وہ نالیوں کے ذریعے چھپڑ وغیرہ بنتے تھے, ان کے اندر پانی جا کے آج بھی کئی گاؤں میں بالکل ہے, تالاب ہیں جو جس کو کہا جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب یہ گھروں میں کھورا سسٹم آیا کہ آپ اس میں بیٹھیں گے, واش روم ٹائپ جس کو ہم آج ٹوائلٹ کہتے ہیں, تو اس کا بھی یہ ہوا کہ اس کا پانی جو باہر نکالنا ہے وہ کہاں جائے گا, تو وہ باہر گھر کے باہر ایک گھر کی ہودی کہا جاتا تھا, ایک بنا کر اس کے اندر وہ یا ایک کنواں سا کھود کے اس کے اندر مختلف قسم کے پرانے پتھر ڈال دیے جاتے تھے یا اینٹیں پرانی ڈال دی جاتی تھیں تاکہ پانی اس کے اندر جائے. یہ سیوریج کی بات کر رہے ہیں. سیوریج کی. اور وہ زمین میں پانی جو ہے وہ نیچے جاتا تھا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو بھی اس کے اندر گندگی ہوتی تھی وہ وہیں رہ جاتی تھی, اور جو پانی ہوتا تھا وہ نیچے زمین کے اندر جو ہے وہ تہ بتہ نیچے سے نیچے چلا جاتا تھا, اور ہماری زمین کا جو واٹر لیول ہے وہ اس کو مینٹین رکھتا تھا. یہ ری سائیکلنگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ آر او پلانٹ لگایا ہوا ہے؟ جی لگایا ہوا ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ سارا سسٹم ختم کر دیا. ہم اس پہ چلے گئے کہ اب ہم نے گھر سے پائپ لگائے, ایک ہودی, اور باہر ہمارا گٹر سسٹم آ گیا, اور اس کے سیوریج کی پائپ لائن علیحدہ کر دی, اور وہ اس کے بعد پھر ہم نالوں میں چلے گئے, گندے نالوں سے پھر ہم نے اس کا رخ دریاؤں کی طرف موڑا, اور وہ جو سارا پانی چشموں کا ہمارا جو آ رہا ہے, جو منرل واٹر ہے ہمارا حقیقت کے معنوں میں جو پہاڑوں سے برف اور آبشاروں کی شکل میں گر رہا ہے, وہ اس میں جا کے مل گیا. وہ اس میں سارا ہم نے یہ پولوٹڈ واٹر سارا اس کے اندر مکس کر دیا. جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچایا, انسان اپنا تو کر ہی رہا ہے بیڑا گرک, ساتھ ان کا بھی کیا ہوا ہے. یعنی قدرت کی ڈومین میں ہم نے دخل اندازی, وہ دخل اندازی کر دی. اچھا, پھر وہ ہمیں واپس اگر یہ جو واٹر لیول فرض کریں لاہور میں کم ہو رہا ہے, مختلف شہروں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے, جیسے ابھی انجینئر صاحب بتا رہے تھے کہ 1.5 میٹر جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے, 1.5 میٹر نیچے چلا جاتا ہے. تو اگر جا رہا ہے اتنی تیزی سے, تو وہ پانی کو ہم سیو کیسے کریں گے کہ ہمیں یہ جو بارش ہوتی ہے اس کا سارا پانی بھی ہماری گٹروں کے اور پائپ لائنوں کے ذریعے مختلف ندی نالوں میں دریاؤں میں چلا جاتا ہے. ہمیں اپنے ان جگہوں پہ جہاں جہاں بھی پانی بارشوں میں کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ کنویں کھدوانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پانی نیچے جائے. اب یہ بتائیے کہ جو پانی سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, جو ظاہر ہے گندے پانی سے, اس کا تدارک کیسے؟ سر اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس وقت ہے وہ گیسٹرو ہے.
ہمارے جو ڈائجسٹو ٹریک جو ہے ہمارے اس کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں جس کو ہم ڈائجسٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور وہ ڈائجسٹو ڈس آرڈر میں سب سے پہلے ہمارا میدا ہے، میدے میں تذابیت اور ایسیڈیٹی ہے۔ اچھا ایک اس میں یہ یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ صبح جو اٹھ کر ہم خالی پیٹ پانی پیتے ہیں، یہ صبح ہمیں خالی پیٹ اٹھ کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ اچھا اگر ہمیں ہمارے یہاں تو بڑی عام سی بات ہے سر، وہ کسی کی پھیلائی ہوئی بات ہے جنہوں نے بیماریاں پھیلا کے دوائیاں بیچنی ہیں، اچھا یہ ان کی جو ہے نا وہ مس انفارمیشن ہے۔ نہار منہ کم از کم 1 لیٹر پانی پیو تاکہ ڈائجسٹو سسٹم جو بالکل جی، اس کے بعد جوڑوں کی دردیں بھی ہوں گی، اس کے بعد کولیسٹرول بھی بڑھے گا، بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، دوائیاں بکیں گی۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 5 کروڑ شوگر کے مریض رجسٹرڈ ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان جو ہے نا بیماریوں کی اماجگاہ اور منڈی بنا ہوا ہے۔ یہاں تو ڈاکٹر صاحب کیا بتا رہے ہیں، یہ تو نارمل روٹین ہے لوگوں سر، کی۔ یہاں تو کمپنیوں کی وہ جو ہے نا وہ ہنی مون بنا ہوا ہے، ان کی دوائیاں پھر کیا کیا جائے مثال کے طور پر؟ صبح اٹھ کر خالی پیٹ کبھی بھی پانی نہیں پینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر پیاس لگی ہے، کوئی طلب ہے، تو طلب کے مطابق پانی کو گرم کر کے نیم گرم لے لیجئے، یا اس کے اندر تھوڑا سا لیمن کے جوس جو ہے 2-4 قطرے یا کوارٹر لیمن کاٹ کے اس کا جوس ڈال کے اس کو گرم پانی میں وہ لے لیجئے، ٹھیک ہو گیا اگر طلب ہو، ورنہ نہیں۔ کھانا کھانے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے پانی پی لیں اگر آپ نے کھانا کھانے کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے، چونکہ آپ کو اپنا معدہ خالی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ معدے کے اندر اچھا دوسری اس میں ایک اور چیز آئے گی کہ آپ جب کھانا کے لیے جانا ہو یا بیٹھنا ہو تو پہلے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ فیملی کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کو دسترخوان پہ بلا لے، اور پھر اس کے آگے تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے رکھنا شروع کریں، اور وہ بھی اتنا کہ قریب ہو کہ کچن سے آپ کو سمیل آ رہی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جو گیسٹرکس جو جوسز آپ کے لیے پیدا ہونے ہیں وہ آپ کے معدے سے متحرک ہوں اور وہ آپ کے منہ کے اندر سلائیوا کی شکل میں آئیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جب وہ آپ آنا شروع ہوں گے تو آپ جب یہ پانی پی چکے ہوتے ہیں شروع کرنے سے پہلے، تو وہ سارے جو گیسٹرک جوسز ہیں، آپ کے انزائمز جو آپ کے خوراک کو ہضم کریں گے، وہ سارے آپ واپس پھر اندر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد کھانا آپ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ آخر میں صرف 2 باتیں صرف بتا دیجئے مختصراً تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں۔ یہ پانی بیٹھ کے پینا اور کھڑے ہو کے پینا، کھڑے ہونے پینے سے کیا نقصانات اور ڈیزاسٹرز ہیں؟ نارمل ہمارے یہاں روٹین ہے بڑی مختصر بتا دیں۔ وضاحت انہوں نے کر دی کہ قاری صاحب نے کہ آپ کے پورے جسم میں جو پانی ہے وہ پہلے معدے میں جائے گا، اور وہ آگے ڈیوائیڈ کرے گا کہ کن کن ایریاز میں کہاں کہاں پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک، اور اگر ہم اس کو کھڑے ہو کر پیئیں گے تو وہ جیسے زمزم کا پانی وہ ساری جگہوں پہ پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی پھیلے گا تو بہت ساری پرابلم کرے گا۔ بالکل بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے۔ کتاب الشفا، آب زمزم کی برکات، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آب زمزم دنیا میں سب سے بہترین پانی ہے، اسے جس بیماری سے شفا کے لیے پیا جائے اس بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں